اوپر، اور آج ہم محقق کے اوصاف بیان کریں گے، کریکٹرسٹکس آف دی ریسرچر۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریسرچ کرنے والا ہے اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اس کا جو کردار ہے یا اس کے جو اخلاق ہیں، اس کے حوالے سے اس کے بعد اس کی جو علمی ہے خوبی وہ کون سی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کی ادبی جو کوالٹیز ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کی ذہنی دیکھیے۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے حق گوئی کی۔ وہ جب بھی بات کرے تو وہ سچی بات کرے، کھری بات کرے، تحقیق میں وہ کسی بھی قسم کا کوئی لحاظ وہ ملحوظ نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ امپارشل ہو، وہ غیر جانبدار ہو، یعنی وہ کسی کی سائیڈ لینے والا نہ ہو، کسی کی طرفداری کرنے والا ہرگز نہ ہو۔ اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے جو میں تیسرے نمبر پہ بیان کر رہا ہوں، کہ اس کی جو رغبت ہے وہ تحقیق کی طرف ہونی چاہیے، یعنی اس کو اس کی طبیعت اس طرف ہونی چاہیے۔ جو دوسرا ایک اور اس کا ہے کہ ہٹ دھرمی اور ضدی پن جو ہے وہ اس کے اندر یعنی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو رویے ہیں وہ تحقیق کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ دنیاوی جو فائدے ہیں ان کا متلاشی نہ ہو، اس کا کام فقط یہ ہو کہ میں نے جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کوئی تاریخ میں میرا نام رقم ہوگا، تو اس طریقے سے وہ کام کرے۔ پھر عجلت اور بے صبری جو ہے اس کی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے شاخس بڑے مضبوط ہونے چاہیے، وہ بڑا پیشنس اس کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تبھی وہ ایک اچھا محقق ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ مشقت کا عادی ہو، اور ثابت قدمی جو ہے وہ دکھائے۔ وہ مشکلات آتی ہیں ریسرچ میں بہت زیادہ، اس میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ طبعی مناسبت جس کی بھی تحقیق کر رہے طبعاً اس کو اس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بندے کو شعر و شاعری سے بالکل بھی لگاؤ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایسا موضوع لے لیتا ہے کہ جس میں اس کو شعر و شاعری کے بارے میں کھوجنا پڑ جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو موضوع نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مقصدیت جو ہے وہ اس کے اوپر وہ رہے، وہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہ آئیں، اور مقصدیت کو وہ بالکل سامنے رکھے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وہ اس کی طبیعت میں معتدل مزاجی ہو، اور وہ یعنی اعتدال اس کے اندر بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد ذہنی جو اوصاف ہیں وہ ہے کہ وہ مقلد اگر ہے اور کہتا ہے جی میں تو فلاں کا پیروکار ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے تحقیق کرنا یا تحقیق کے نئے زاویے سامنے لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ضعیف العقیدہ نہ ہو، بلکہ وہ روشن خیالی سے اور جو جدت پسندی ہے اس کو وہ سامنے رکھ کر اپنے نتائج مرتب کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اس کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سائنسی مزاج اور اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ اصل میں ہٹ دھرمی کا ہی ایک وہ ہے کہ وہ اگر کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے تو اس کو مان لے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات پر اڑا رہے۔ پھر یہ کہ تشکیک پسندی جو ہے نا اس کی طبیعت کا لازمی، یعنی ذہن اس کا جب تک شک اور شبہ نہ ہو تو تب تک سوال پیدا نہیں ہوتے، اور جب سوال نہیں پیدا ہوتے تو پھر آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو توجہ ہے اور اس کی جو ارتکاز ہے، کنسنٹریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، جو کام کر رہا ہے اس موضوع کے اوپر وہ رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے علمی اوصاف میں یہ ہے کہ وہ وسیع المطالعہ ہو، اگر وہ ادب میں کر رہا ہے تو دوسرے جو اس کے علوم ہیں، یعنی معاشرتی علوم
ہیں باقی، یا جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اپنے موضوع کے ساتھ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس کو تاریخی شعور جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ تاریخ کے ساتھ اس کا لگاؤ یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک جو ہے وہ محقق جو ہے وہ ایک نقاد بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی چیزوں کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ یعنی ادبی اوصاف میں پھر آ جاتا ہے۔ اور ادبی جو علوم ہیں یعنی آرٹ کے ساتھ بھی اس کا جو ضروری ہے اس کا لگاؤ، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس کے اندر نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ کامیاب محقق ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو چیزیں سہولتیں آ گئی ہیں اس میں شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ریسرچر کو چاہیے کہ وہ مختلف لائبریریز کو دیکھیں۔ ای لائبریری کی بھی اب سہولت آ گئی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہے کہ آپ اگر الیکٹرانکس گیجٹ میں بھی اگر آپ ریسرچ کو اس میں کام میں لاتے ہیں، اور اچھی بات ہے لانا بھی چاہیے، تو پھر آپ کو اس تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کو دیکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر مادری زبان کے علاوہ جو ہے وہ دوسری زبانوں کے اوپر آپ کو تھوڑی بہت واقفیت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر جدید جو آلات ہیں جیسے میں نے گیجٹس کا کہا، ان کا آپریٹر بھی اسے ہونا چاہیے اچھا۔ پھر اصول تحقیق جو ہے ان سے بھی واقفیت ہونی چاہیے کہ مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے، بعد میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا ٹوٹل پروسیس کیسے ہوگا، کون سا طریقہ تحقیق جو ہے وہ میں اس کے لیے میرے موضوع رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو مواد ہے اس کی ظاہر وہ اسی میں آ جاتا ہے، لیکن مواد کی چھان بین کا بھی اسے ہو علم ہو کہ میں نے کیسے مواد کو، ظاہر ہے وہ جب اطلاقی تحقیق کو پڑھ چکا ہوگا تو تبھی وہ کر رہا ہوگا، تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے لیے ریسرچ کے جو ہے اس کو کم از کم یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی طبیعت کا حصہ ہونی چاہیے، جو کہ اس کو اچھا ریسرچر اور ایک کامیاب محقق ثابت کر سکتی ہے۔